چلتے دور میں ہر شخص پریشان ہے، کسی کو گھریلو پریشانیاں ہیں، کوئی اولاد کے بارے میں پریشان ہے، کوئی کس کے بارے میں پریشان ہے، کوئی کس کے بارے میں پریشان ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ حالات ہی کچھ ایسے آ چکے ہیں، اور مہنگائی کا جو دور ہے اس نے غریب کی تو کمر ہی توڑ دی ہے۔ لیکن یقین مانو، اگر مکئی کا دانہ، گندم کا دانہ، چاول کا دانہ 100 روپے کا بھی ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اپنے مسلمان بندوں کو بھوک سے نہیں ماریں گے۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک رزق کا دانہ 100 روپے کا بھی ہو جائے اور وہ بھی اللہ پاک اپنے بندوں کو کھلائے گا، یہ وعدہ اللہ جل شان نے کیا ہے۔ لیکن رب کی تقسیم ہے، اور پھر انسان کے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اعمال کتنے اچھے ہیں، اور اس کے مطابق اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ آپ اٹھتے ہیں صبح کے وقت، اپنی نماز پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی وقت ایک فرشتہ اللہ پاک مقرر کرتا ہے جس کو اللہ نے رزق کا اختیار دیا ہے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن وہ تقسیم کرتا ہے، اور جو بندہ سویا ہوا ہی رہ جاتا ہے تو اس کا رزق بھی سویا ہوا ہی لکھا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب صبح اٹھیں، صبح اٹھ کر نماز پڑھیں، نماز کے بعد اشراق تک مت سوئیں، یہ مکروہ ٹائم ہے، اور اس دوران پر اپنی تسبیحات پڑھیں، اور سب سے بڑی چیز یاسین پڑھیں۔ شام تک اللہ جل شانہ آپ کے رزق کا، آپ کے معاملات کا ذمہ اللہ جل شانہ خود اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ پھر جب شام کا وقت آتا ہے، عشاء کی نماز آپ پڑھ لیتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یکدم سونا ٹھیک ہے، لیکن سورہ واقعہ آپ پڑھیں گے۔ جو شخص جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر کبھی بھی فاقہ نہیں آتا۔ یقین مانیں، آپ ان چیزوں کا یقین کریں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا حق فرمایا۔ زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان اعمال کی پابندی کریں تو اللہ جل شانہ آپ کا رزق اس میں کشادگی لائیں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی۔ آپ اپنی اولاد کے سامنے اگر ماں ہے تو اپنے بچے کو اس کے والد کی اچھائیاں بیان کرے۔ اگر والد کے سامنے آپ کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے تو والد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے بارے میں، یعنی اس کی ماں کے بارے میں اچھائیاں بیان کرے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ بچوں کے دلوں میں ایک محبت اپنے ماں باپ کے لیے ہوگی۔ بچے کبھی بھی پھر نافرمان نہیں ہوں گے۔ اس کی تربیت آپ اچھی طرح کریں گے، دین کے مطابق کریں گے، اسلام کے مطابق کریں گے، تو وہ اولاد آپ کے لیے ایک اچھی اولاد ثابت ہوگی۔ آپ یقین کریں، دین و اسلام پہ چلنا کوئی مشکل عمل نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔